چھوٹے سے بچے ان کو ایک ہی بات ہے، وہ گھر کا کھانا کھانے کی ان کو عادت ہے، وہ کہتے باہر سے کھانا، وہ پیزا برگر، اور ماں منگا کے دے رہی، باپ منگا کے دے رہے. ابھی کیا ہو رہا ہے؟ 22 سال کا لڑکا، 23 سال کا لڑکا، 24 سال کا لڑکا، میدا ختم ہے، میدا ختم ہو گیا. کسی نے مجھے ویڈیو بھیجی، ٹیپ بال سے میچ کھیل رہا، 27 سال کا لڑکا، 28 سال کا، چھکا مارا، چھکا مار کے مر گیا. وہ مولانا طارق امین صاحب نے بال لگوائے تھے، بال وہ سوشل میڈیا پہ شور، ایسا مشہور مولوی تو کبھی پیدا نہیں ہوا. اسی طرح بیویوں کو بھی یہ لگتا ہے کہ میرا خامد بھی حسین ہو، میرے خامد بھی اچھا خوبصورت جسم ہو، اس کی بھی خواہش ہے. یہ تمہاری خواہش ہے بیوی خوبصورتی کی، تو اس کی بھی خواہش ہے. یہ کانسیپٹ کہ مولوی تو امیر ہو سکتا ہی نہیں، مولوی خوبصورت ہو سکتا ہی نہیں. وہ وسیم اکرم مجھے کہتا نہیں بھائی آپ نہیں مولوی ٹھیک. میں کہا کیا ہوا؟ مولوی تو تھوڑا مونوگرام ہی نہیں گا. میں کہا مونوگرام؟ انہوں نے کہا مولوی کا مونوگرام ہے، موٹی تان، بڑا ٹیڈ، بڑا پچھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. قابل احترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، برخورداروں اور معزز مستورات، انسان کی جو مینوفیکچرنگ ہے، جو بناوٹ ہے، وہ ایسی ہے کہ جب تک یہ کسی چیز کا تعین نہ کرے کہ میں نے یہ اچیو کرنا ہے، یہاں پہنچنا ہے، اس وقت تک اس کی زندگی میں کوئی ڈسپلن نہیں آ سکتا. جب تک کہ وہ طے نہ کرے کہ مجھے کیا اچیو کرنا ہے، اس کے سامنے کوئی ٹارگٹ نہ ہو، اس کے سامنے کوئی مقصد نہ ہو، تو وہ زندگی پھر بغیر کسی پلاننگ کے گزارے گا. مقصد ہونا ضروری ہے کہ میرے سامنے ایک مقصد ہے، میں اس کو اچیو کرنا چاہتا ہوں. جیسے مجھے یاد ہے انضمام الحق نے مجھے کہا کہ ہم لوگ جب چھوٹے ہوتے تھے تو 13 سال انڈر 13 سے کہتا میں کرکٹ کھیلتا ہوں. تو جب میں چھوٹے تھے تو ہمارے سامنے تھا کہ ہم نے پاکستان کھیلنا ہے کسی طرح. تو پاکستان کھیلنے کو ٹارگٹ رکھ کے انتھک دیوانوں کی طرح محنت کرتے کہ پاکستان کب کھیلنا، پاکستان کھیلنا کہ ٹارگٹ تھا. اب جب ٹارگٹ ہم نے بنایا تو دن نہیں دیکھا، پھر رات نہیں دیکھی، دھوپ نہیں دیکھی، چھاؤں نہیں دیکھی، بارش نہیں دیکھی، موسم نہیں دیکھا، بس پھر دن سوار. اس طرح جب کسی بھی چیز کا آدمی مقصد، کوئی ٹارگٹ نہیں بناتا نا، تو اس کی زندگی پھر ڈسپلن نہیں ہوتی. اس لیے بچوں کو بھی کوئی ٹارگٹ دینا چاہیے کہ بیٹا آپ نے یہ بننا ہے، یہ آپ کا ٹارگٹ ہے. تب وہ اس پہ ان کے دل میں یہ بات آئے گی کہ اچیو کرنا ہے اس کو. ورنہ آج کل کی جو نئی جنریشن ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ سارا دن سوتے رہتے ہیں، ساری رات جاگتے رہتے ہیں، نہ کوئی مقصد ہے، نہ کوئی لینا، نہ کوئی دینا، نہ پتہ، نہ کوئی یہ ہے کسی کو کہ میری صحت اچھی ہو جائے. ابھی میں اپنی وائف کے ساتھ وہاں سے آ رہا تھا لیک سٹی، راستے میں وہ اسپتال بن گیا ایک بہت بڑا، وہ جو گورنمنٹ بنا رہی ہے کینسر کا اسپتال، نواز شریف کینسر ہاسپٹل. وہ میں ابھی تھوڑے دن پہلے اس کا افتتاح ہوا تو میں نے دیکھا تو سارا ہی بن گیا. وہ میں کہا بڑی کوئی لگتا ہے جن بنا رہے ہیں اس کو، اتنی اسپیڈ سے بن رہے ہیں. اس کے آگے آئے تو پھر ایک اسپتال بن گیا. وہ آگے اسپتال بنی جا رہے ہیں، اسپتال بنی جا رہے ہیں، اور مریض بھی بڑھی جا رہے ہیں. پہلے یہاں مجھے یاد ہے کہ گنگا رام اسپتال ہوتا تھا، ایک میو اسپتال ہوتا تھا، اور ایک آدھا اسپتال، کوئی وہاں پیشنٹ، کوئی مریض اسپتال میں رش نہیں ہوتا تھا. اب جتنے اسپتال بنی جا رہے ہیں وہ تھوڑے ہی ہوئے جا رہے ہیں. کیوں؟ یہ کوئی سوچنے کو تیار نہیں کہ یہ کیا چکر ہے. اسپتال بناؤ جی، اسپتال مریضوں کو مریض ٹھیک ہے جی بناؤ. او بابا یہ بیمار ہو کیوں رہے ہیں؟ یہ کوئی نہیں سوچ رہا. یہ پہلے کیوں نہیں ہوتے، اب کیوں بیمار ہو رہے ہیں؟ یہ کوئی سوچتا ہے کہ جی نہیں غریب آدمی کو علاج ملنا چاہیے، علاج. وہ غریب آدمی بیمار کیوں ہو رہا ہے؟
مسئلہ تو اس بات کا ہے، یہ تو پہلے بیمار نہیں ہوتا تھا، اب کیوں ہو رہا ہے؟ 22 سال کا لڑکا، 23 سال کا لڑکا، 24 سال کا لڑکا، میدا ختم ہے، میدا ختم ہو گیا، لیگزز کھا رہے ہیں، وہ کیا ہوتی ہے گولی، نیگزم 40 کھا رہے ہیں، 22 سال کا لڑکا، 24 سال کا لڑکا، کہ جی کیا میدا خراب ہے، یہ کیا ہوا؟ 22 سال کے لڑکے کا میدا خراب ہے، 22 سال کی لڑکی کا میدا خراب ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ابھی وہ لڑکا نہیں مر گیا، وہ کرکٹ کھیلتا کھیلتا، ابھی اس نے وہ ٹیپ بال سے جو میچ کو کسی نے مجھے ویڈیو بھیجی کہ ٹیپ بال سے میچ کھیل رہا، 27 سال کا لڑکا، 28 سال کا، چھکا مارا، چھکا مار کے مر گیا، ادھر ہی ہارٹ اٹیک، ادھر مر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جب تک یہ نہیں سمجھیں گے، کسی بیماری کا کاز تک نہیں پہنچیں گے، کبھی اس کے علاج نہیں کر سکتے۔ یہ امت ساری کی ساری امت لوگ جو ہیں یہ ان نیچرل لائف پہ آ گئے ہیں، ان نیچرل۔ رات بنائی تھی اللہ نے سونے کے لیے۔ آج میں کل میں اپنے بچوں سے کہہ رہا تھا، اپنے بیٹے سے رات کو کہہ رہا تھا، میں کہا بیٹا ایک بات میری یاد رکھنا، یہ جو ان نیچرل لائف ہے، رات کو جاگنا اور دن کو لیٹ سونا، میرے سے تم لکھوا لو اپنے پاس، لکھ کے اپنے پاس رکھو۔ میں نے تو مر ہی جانا ہے، میں کتنی دیر رہوں گا، اور میرا تو موت قریب ہے، میں تو واپسی ہونے والی ہے، میں 60 کراس کر رہا ہوں، کسی دن بھی آواز آئے کہ چلے گئے، لیکن میں نے تو مر ہی جانا ہے۔ تمہیں اللہ زندگی دے، میری بات اپنے پاس لکھ کے رکھ لو، کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکو گے اس زندگی کے ساتھ، یاد رکھنا، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم یہ زندگی گزارو راتوں کو جاگنے والی، دن کو سونے والی، اور سمجھے دنیا میں نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے۔ یاد رکھو، یہ لکھ کے اپنے پاس پرچی رکھ لو، اگر کامیاب تم ہو جائے تو میری قبر میں جوتے مارنا آگے مجھے، یہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اللہ کے قانون کو بدلنا چاہتے ہیں ہم، اب اللہ کے قانون کو بدلنا چاہ رہے ہو، سامنے کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں، 20 سال کا لڑکے کا پیٹ نکلا ہوا ہے، 20 سال کی لڑکی موٹی عجیب طرح کی، یہ کیا ہو گیا؟ اگلی جنریشن کو کیا ہو گیا؟ یہ سب یہ برائلر کی پیداوار ہے۔ ان کا تو پہلے یہ گولڈی بھائی کو پتا ہوئے گا کہ مال پہ 2 ریسٹورنٹ ہوتے تھے، سارے مال پہ، بس ایک کوئی گوگو تھا میرا خیال، کوئی سیلوس تھا، دو ریسٹورنٹ، کوئی ریسٹورنٹ رواج ہی نہیں تھا کہ باہر سے کھانا بھی کھانا ہے۔ باہر سے کھانا کیسے کھا سکتے ہیں؟ کھانا باہر سے کھانے کا سوال ہی نہیں، ایک باہر سے کھانا کھانا ہے۔ اور آج گھر سے کھانے کا رواج نہیں کہ گھر میں کھانا ہونا۔ اکثر جہاں ریسٹورنٹ بن رہے ہیں، ریسٹورنٹ جہاں بھی بنتے وہ بھرے ہوئے ہیں، ریسٹورنٹ بھی بھرے ہوئے ہیں، ہسپتال بھی بھرے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کسی بیماری کے لیے، یہ بیمار ہو گیا بچہ، آپ دکھاؤ، جو وہ کہتے ہیں کھانا باہر سے کھایا تھا آپ نے، کھانا ٹھیک نہیں کھایا۔ وہ بھائی آج کھایا باہر سے، اس نے یہ تو کھاتا ہی باہر سے ہے۔ پیزا برگر، زندگیاں ختم، السلام علیکم، کوئی ٹارگیٹ نہیں، کوئی کرنے، یعنی میں حیران ہوتا ہوں خدا کی قسم اس بات پہ کہ لڑکوں کو، ابھی کل میں رات کو شب جمعہ پہ تھا تو ایک لڑکا ہمارے ساتھ جماعت میں جایا کرتا تھا، تو ینگ اس وقت 22-23 سال کا، رات کو ملا تو وہ 28 سال کا ہو گیا، پیٹ کدھر جا رہا، پٹھ کدھر جا رہی ہے، میں کہوں تینوں بڑیاں کی ایک ہی ہے، یہ کیا ہوا؟ یعنی شوق ہی نہیں کسی چیز کا کہ مجھے خوبصورت لگنا ہے۔ خوبصورت لگنے کا شوق ہوتا ہے کہ میں حدیث میں آتا ہے، حدیث میں لکھا ہے بات کہ اپنی بیویوں کے لیے زینت اختیار کرو۔ میں نے کہا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی سمارٹ ہو، خوبصورت ہو، چاہتے ہو؟ کسی ظاہر ہے، میں نے کہا بیوی عجیب سے جسم والی ہو تو کیا خیال ہے، کتنا برا لگے گا؟ اسی طرح بیویوں کو بھی یہ لگتا ہے کہ میرا خامد بھی حسین ہو، میرے خامد بھی اچھا خوبصورت جسم ہو، اس کی بھی خواہش ہے، یہ تمہاری خواہش ہے بیوی خوبصورتی کی تو اس کی بھی خواہش ہے
والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض. یہ اس کے لیے تمہیں بیویوں کے لیے زینت اختیار کرو کس نے کہا؟ مولانا طارق امین صاحب نے بال لگوائے تھے نا، بال وہ سوشل میڈیا پہ شور، ایسا مشہور مولوی تو کبھی پیدا ہی نہیں ہوا جس کو پہلے سوشل میڈیا تھا بھی نہیں، پہلے جب تھا بھی تو کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں. مولانا صاحب چونکہ مشہور اتنے زیادہ ہیں ماشاءاللہ کہ میرے خیال کوئی شاید ہی کوئی مشہور. اب انہوں نے بال لگوائے اور بال لگا کے ویڈیو بھی چھوڑ دی انہوں نے. اب ہر کوئی کہنے لگی واہ ہے کہ کوئی مولوی صاحب نے بال، یعنی مولوی کو تو خوبصورت ہونا ہی نہیں چاہیے. ایک کانسیپٹ تھا مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا ہوتا تو ہمیں ایک کانسیپٹ مجھے یاد ہے، میں الحمرہ آرٹس کونسل کے باہر کھڑا تھا، 20-21 سال کا ہوں تو میں باہر کھڑا تھا تو اس کے ادھر اس مال روڈ سے کوئی گاڑی گزرتی تھی، کبھی چیرنگ کراس سے آگے کبھی گاڑی گزرتی تھی، لوگ پیدل سڑک پہ چلتے تھے، کوئی بڑی گاڑی ہوتی نہیں تھی. یہ تو جب سود پہ گاڑیاں آئی ہیں پھر گاڑیاں بڑی، سود پہ گاڑیاں لے لو، سود پہ چیزیں لے لو، جب جس طرح باہر زندگی. تو اس دن اس وقت کی سب سے خوبصورت گاڑی ہوتی تھی میں بھی، اس طرح آج کل لیگزس شیگزس ہے نا، اس وقت پجارو ہوتی تھی، پجارو. تو پجارو میں ایک مولوی گاڑی چلا کے جا رہا تھا، مولوی شور مچی، اوئے مولوی پجارو، مولوی کو پجارو، مولوی کو پجارو، مولوی پجارو چلا رہے. اس میں کانسیپٹ یہ تھا کہ مولوی کے پاس ایک سائیکل ہونی چاہیے بس، اگر بہت زیادہ مولوی امیر ہے اس کو ایک سائیکل ہونی چاہیے، وہ بھی سائیکل کیسی ہو جس کے کتے فیل ہو، وہ چلے جائے. یہ کانسیپٹ کہ مولوی تو امیر ہو سکتا ہی نہیں، مولوی خوبصورت ہو سکتا ہی نہیں. مولوی کا ایک مونوگرام تھا، بڑا ٹیڈ موٹی توڑ. وہ وسیم اکرم مجھے کہتا نہیں بھائی آپ نہیں مولوی ٹھیک. میں کہا کیا ہوا؟ مولوی تو تھوڑا مونوگرام ہی نہیں گا. میں کہا مونوگرام؟ انہوں نے کہا مولوی کا مونوگرام ہے موٹی توڑ، بڑا ٹیڈ، بڑا پچھا. یہ وسیم اکرم بڑا شرارتی ہے، تھوڑا وہ ہے ہی نہیں. یعنی کانسیپٹ غلط تھے نہیں چاہیے. اس وقت میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمارا کوئی ٹارگیٹ ہی نہیں ہے، نہ دنیا کا کوئی ٹارگیٹ ہے نہ آخرت کا کوئی ٹارگیٹ ہے. صحابہ کرام کو جو اللہ کے نبی نے جن کی تربیت کی تھی ان کا ٹارگیٹ دیے تھے، ان کو اللہ نے ان کو ٹارگیٹ دیے تھے کیا؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے بڑی ہے. جنت حاصل کرو، جنت حاصل کرنے ٹارگیٹ تھا. تب ان کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے، ایک جنگ میں 2 صحابی کھانا کھانے لگے، 2-3 سے جنگ ہو رہی ہے، کھانا آیا، ایک کسی نے کوئی ایک سوکھا ٹکڑا کہیں سے گوشت آ گیا، کھانے لگے تو ایک دم ادھر سے آواز لگی کہ بڑھو ادھر دشمن آئے، بڑھو اس طرف. تو انہوں نے وہ ٹکڑا ادھر ہی پھینکا. انہوں نے کہا، دوسرے نے کہا یار 3 دن سے تو نے کچھ نہیں کھایا تو کچھ تو کھا لے. انہوں نے کہا دفع کر اس ٹکڑے کو، اتنا انتظار کرے کون کرے، مجھے جنت کی خوشبو وہاں سے آ رہی ہے خدا کی قسم. اور جا کے گئے اور لڑتے لڑتے ایک دم شہید ہو گئے کہ ٹارگیٹ جنت بنایا، جنت ہے ٹارگیٹ. میرے کو ٹارگیٹ ہی نہیں، اگلی جنریشن کا کوئی ٹارگیٹ ہی نہیں، کوئی دے نہیں ٹارگیٹ. آپ نے کرنا کیا ہے، کہ دنیا میں کیا کرنا ہے، آخرت میں کیا کرنا ہے، کس بات پہ تمہاری آخرت بنے گی، کس بات پہ تم کامیاب ہوگے، کون سی زندگی تم گزارو گے. اس لیے میرے دوستو الٹ کر سب کچھ الٹ کر دیا. اللہ نے ہمیں ٹارگیٹ دیا تھا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. تم کون کہہ رہا ہے؟ جس نے بنایا کہ تم بہترین امت ہو. بہترین، ہر بات کے پیچھے اس کی ایک وجہ ہوتی ہے میرے دوستوں. کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی جگو صاحب بڑے زبردست آدمی ہیں جی، تو فوراً آپ کے ذہن میں آئے گا کہ کس بات پہ زبردست ہے، کیا کرتے ہیں؟ یار بڑا
بڑا محبت کرنے والا آدمی ہے، بڑا پیار کرنے والا آدمی ہے، بڑی اس کے اندر زبان میٹھی ہے، کہ وجوہات بیان کی جائے گی کہ اس بات پہ زبردست کہہ رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہے کہ تم بہترین امت ہو، کس بات پہ؟ اخرجت للناس، اس لیے کہ تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا ہوا ہے، تم نکلے ہوئے ہو، اخرجت للناس، نکلے ہوئے ہو، کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، لوگوں کو، کیا بات ہے، اللہ نے کیا ٹارگٹ دیا تھا کہ تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو اور اچھائی کی تلقین کرتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پہ یقین رکھتے ہو۔ کیا بات ہے، اللہ نے ہمیں کیا ٹارگٹ دیا تھا، آج پوری امت اس ٹارگٹ کو بھول بھال گئی۔ ہمارا بھی ٹارگٹ تھا، یاد رکھو میرے دوستو، جب امت اللہ کے دیے ہوئے ٹارگٹ کو بھول گئی تو اللہ نے بھی پھر اپنا ٹارگٹ بند کر دیا۔ جس وقت یہ امت، نبی کی یہ امت ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچاتی پھر رہی تھی، تو اسی طرح اللہ اس کو وسائل بھی دیتا تھا، اس کے وسائل بھی ملتے تھے۔ جس طرح آج امریکہ دنیا میں ہے، امریکہ دنیا میں ہر جگہ ادھر بھی پنگا، ادھر بھی پنگا، ادھر بھی پنگا، ان سے وہاں بھی پہنچے، وہاں پہنچے۔ یہ کہ پہلے یہ مسلمانوں کا کام ہوتا تھا، لیکن وہ تو خیر کرتے ہیں، تیل حاصل کر لیں گے، مال حاصل کر لیں گے، اس لیے مسلمان کا کیا کام تھا؟ مسلمان کا کام یہ تھا کہ اپنی فوجیں وہاں بھیج کے وہ کہتا تھا کہ تم اللہ کو اپنا مالک اور خالق مان لو، اگر اللہ کو خالق اور مالک مان لو تو ہمارے بھائی ہیں، پھر تمہاری کوئی لڑائی نہیں۔ ہمیں اللہ نے ہمیں ٹارگٹ دیا ہے کہ تم تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اگر تم اللہ کو اپنا مالک اور خالق مان کے اسلام قبول کر لو، اس پہ ہماری کوئی لڑائی نہیں، ہم اپنے لڑنے نہیں آئے، ہم پیغام دینے آئے۔ اب وہ چونکہ یہی ایران جو ہے یہ ایک سلطنت تھی پوری، کیسر و کسریٰ یہ اس وقت کی سپر پاور تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام دیتے تھے کہ دیکھو اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، دیکھو اگر تم اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، تو ایک دن کیسر و کسریٰ کے سارے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ یعنی اللہ کا اور اللہ کے رسول کا وعدہ اس بات پہ تھا کہ تم اللہ کا پیغام پہنچاؤ، اللہ کی فوج بنو، اللہ تمہیں ہر سہولت سے نوازے گا اور دنیا جہان کا مال دولت تمہارے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دے۔ اب جنگ خندق کے موقع پہ جنگ خندق ہو رہی ہے اور خندق کھود رہے ہیں، پتھر کھود رہے ہیں، اور ایک چٹان ٹوٹ نہیں رہی۔ اب پتھر توڑنا کوئی آسان، آج مشینیں نہیں توڑ سک رہی، تو ہاتھ سے توڑتے تھے، اب ہاتھ سے توڑ رہے پتھر لوگوں سے ٹوٹ نہیں رہا، تو انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ یہ چٹان ہم سے نہیں ٹوٹ رہی، تو حضور تشریف لائے۔ اب وہ تو حضور کے اندر تو نبیوں کی طاقت تھی، آپ نے چٹان پہ ایک کدھال جو بھاری ایسے، تو وہ چٹان ریزہ پاش ہو گئی، اس کے اندر سے چنگاری نکلی، پتھر پہ مارا تو آگ نکلتی نا، ایک چنگاری نکلی، تو اس چنگاری میں روشنی ہوئی، اندھیرا تھا، رات تھی، روشنی ہوئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اس روشنی میں کیسر و کسریٰ کو فتح ہوتا دکھایا ہے۔ اب جو منافقین تھے اوپر پر مسلمان تھے، اندر سے مسلمان، وہ آپس میں ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہیں کہ دیکھو کیا بیوقوف بنا رہے لوگوں کو، یعنی کھانے کو روٹی نہیں ہے، حفاظت کے لیے خندقیں کھود رہے ہیں، سب نے پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، خود حضور نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، گلا سنو ندیاں۔ یعنی جیسے میں آج کہوں کہ جناب کل امریکہ میں پاکستان کی حکومت ہوگی، تو اب لوگ کیا کہیں گے کہ دماغ اگر خراب ہے، پاگلوں نے گل کر رہا۔ اس وقت کیسر و کسریٰ امریکہ سے بھی بڑے تھے، امریکہ سے بھی بڑا تھا، تو حضور جن کے ساتھ 300 بندے ٹوٹل، تو وہ کہہ رہے کیسر و کسریٰ کے محلات کو فتح ہوتا دکھایا گیا،
تو لوگ کہتے ہیں میرا بھوک نال تو عقل نہیں میرا کام کر رہی، کیا باتیں کر رہے ہیں. لیکن جو ایمان والے تھے انہوں نے کہا خدا کی قسم ایسا ہی ہوگا جیسا یہ فرما رہے ہیں. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ٹارگٹ دے کے گئے تھے کہ یہ تمہارا ٹارگٹ ہے کہ تم نے ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ کیا مطلب؟ اللہ کے بھروسے پہ. اللہ پہ تم بھروسہ کرو گے تو اللہ پہ تم جب اللہ کے بھروسے پہ پیغام لے کے نکلو گے تو اللہ تمہاری دنیا آخرت کی ضرورت کو پورا کرے گا. آج ہم سارے مسلمان مل کے پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. پیسہ پیسہ پیسہ. اور پیسہ تو اللہ نے اپنے پیغام پہنچانے کے اندر چھپا کے رکھا تھا. تم پیغام پہنچانے والے تو بنو، تم پیغام پہنچانے والے بنو، پھر دیکھو اللہ تمہاری مدد کیسے کرتا ہے. اللہ کے لیے مشکل ہے کہ اللہ لیک سٹی سے تیل نکال دے. اللہ کے لیے پرابلم ہے کہ یہاں سے تیل نکل آیا چلو. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جس اللہ نے سعودی عرب میں جو فاقے تھے، ایسے فاقے تھے جس کی کوئی حد نہیں. جب سعودی عرب جب ان کی بادشاہ شروع ہوئی ہے نا، تو ان کے باپ کا نام تھا شیخ عبدالعزیز. وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے ساری رات بیٹھ کے روتے رہتے تھے. شیخ عبدالعزیز رحمۃ اللہ وہ روتے رہتے تھے. کیا روتے تھے کہ یا اللہ یہ ملک تو مل گیا، کھلاؤں کہاں سے؟ روٹی نہیں ہے، کھلاؤں کہاں سے؟ ساری رات بیٹھ کے روتے، روزانہ ساری رات بیٹھ کے روتے تھے کہ یا اللہ ان کو کھلاؤں کہاں سے؟ اپنے خزانوں سے روزی عطا فرما. تو ان کی دعا اللہ نے ایسی قبول کی کہ انہوں نے چلو جاؤ جی تیل نکل آئے. اور تیل اسے کسی کو پتہ نہیں تیل کیا ہوتا ہے، بس تیل نکلا تو نکلا. جو اللہ ان کو یہ نعمتیں عطا فرما سکتا ہے یا نہیں دے سکتا. ہم کام کرنے پہ آئے، ہم ٹارگٹ بنائے اپنا کہ ہم نے کرنا کیا ہے دنیا میں. ہمارا ٹارگٹ میرے دوستو جنت ہے، جنت. اور دنیا میں جو انفٹ آدمی ہے نا، انفٹ آدمی باڈی اس کی انفٹ ہے، پیٹ بڑا، توڑا موٹیاں، یہ نہ دنیا کے نہ آخرت کے. یاد رکھنا انفٹ آدمی نہ دنیا کے کام کا ہے نہ دین کے کام کا ہے. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ تندرست مسلمان کمزور مسلمان سے بہتر ہے. تندرستی بناؤ اپنی، اور تندرستی بناؤ کس لیے؟ کہ اس باڈی کو اللہ کے نام پہ استعمال کرنا ہے. ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہمیں اللہ کے لیے جان دینی آ جائے، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. اس وقت پوری امت کا ایک ٹارگٹ تھا. عورتوں کا بھی ایک ٹارگٹ تھا، مردوں کا بھی ایک ٹارگٹ تھا. عورتوں کا بھی ٹارگٹ تھا کہ ہم نے جنت میں اکٹھا ہو، بس ہم جا رہے ہیں، ہم جانے والے ہیں، بس چلے ہم گئے جنت جانا، جنت میں جانا. اس لیے ساری عورتیں بھی ایک محنت کر رہی تھی، سارے مرد بھی ایک محنت کر رہے تھے. آج چونکہ یہ ٹارگٹ ہی ختم ہو گیا. کسی کو ہے یہ پتہ پتہ یہ بھی ٹارگٹ ہے ہمارا کہ ہم اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی ان لوگوں کو بتاؤ کہ آپ کا کام کیا ہے. اپنا کام بتاؤ ان کو. کیا کام ہے؟ کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. میرا کام یہ ہے کہ لوگوں کو میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرۃ، عقل مندی سے سمجھ کے، ایسے انے والے. انا، میرا بھی یہ کام ہے. ومن اتبعنی، میرے ماننے والوں کا بھی یہی کام ہے. ورنہ یہ حضور اللہ کہتے کہ انا، میرا کام بس، میرے ماننے والوں کا نہیں ہے. جہاں بھی حدیث سنو گے آپ کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے، اور اتنا کافی نہیں تھا کہ تم میں سے بہتر وہ جو قرآن کو سیکھے، بس ختم کر دیتے. آگے کیوں کہا؟ سیکھے اور سکھائے. یہ ساتھ جڑا ہوا ہے کہ ہم نے وہی کام کرنا جو نبی نے کیا ہے. خود بھی سیکھنا، لوگوں کو بھی سکھانا ہے. خود بھی اللہ پہ یقین کرنا ہے، لوگوں پہ محنت کرنی ہے. یہ ساری دنیا کے انسانوں تک پیغام پہنچانا ہمارے آپ کے ذمے ہے. کہ میں آج کسی کو بات کروں تو یار کی گلا کر رہے ہو، یہ گلا تجھے کی کر رہے ہو. کیونکہ ہمارا تو ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ بچے 4 ہیں،
یہ اچھے سکولوں میں کیسے پڑھ لیں، گھر میں اچھا کھانا کیسے آ جائے، اور آج اپنے بچوں کی میں ہر خواہش پوری کیسے کر دوں۔ یاد رکھو، یہ جو بچوں کی خواہشات پوری کرتے ہو، ہر جائز ناجائز بچوں کو ہائپر بنا دیا ہے اس بات نے۔ ہائپر، بچے ہائپر ہیں، وہ ایک دم چاہتے ہیں میری بات مانو، اور ماں باپ اپنے طرف سے شفقت پدری میں ہر بات پوری کر رہے ہیں۔ یہ جو تربیت کر رہے ہو اپنی اولاد کی، ہر بات ماننے کی، یہ یاد رکھو یہ کبھی بھی دیندار نہیں بن سکتے، یاد رکھنا، کیونکہ دین پورے کا پورا طبیعت کے خلاف ہے، طبیعت کے خلاف ہے، طبیعت کے خلاف ہے دین پورے کا پورا۔ آپ ان کو طبیعت کے مطابق کرنا سکھا رہے ہو تو یہ طبیعت کے خلاف کیسے چلیں گے؟ بچپن سے اس کی ٹریننگ کر رہے ہو کہ طبیعت کے مطابق بس جو حکم کرو ہو جائے گا۔ اس لیے چھوٹے چھوٹے بچے، دیکھ رہے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو ایک ہی بات ہے، وہ گھر کا کھانا کھانے کی ان کو عادت ہے، وہ کہتے باہر سے کھانا، وہ پیزا برگر، اور ماں منگا کے دے رہی، باپ منگا کے دے رہے۔ ابھی کیا ہو رہا ہے؟ یہ پیچھے اس کی ایک تربیت ہو رہی ہے اپنی بات منوانے کی، جبکہ دین سارے کا سارا ماننے کے، اس کے پیچھے ماننا ہے۔ تم اس کو منوانے پہ لگا رہے ہو، یہ کل کو کیسے مانے گا؟ اس کو تو اپنی منوانے کی عادت پڑ گئی۔ خواہشات کو توڑنا، پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا، مجھے کل رات ایک ہمارے دوست مجھے بتا رہے تھے، اس نے کہا مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ چار یا 5 بھائی تھے، تو کہتے میرے والد صاحب صبح ایک آواز لگاتے تھے کہ بھئی نماز، تو یہ کہہ کے وہ نماز مسجد میں چلے جاتے تھے، اور مسجد سے نماز پڑھ کے گھر آتے تھے، تو جو بچہ، جو ہمارا بھائی نماز پہ نہیں گیا، اس کو صرف آگے یہ نہیں کہتے تم کیوں نہیں گئے، چھترو چھتری شروع ہو جاتے، جوتا اتار کے جوتے سر میں پڑنے شروع ہو جاتے تھے۔ آج اپنے بچے کو جوتا مار کے دیکھو بھلا کیا خیال ہے، مار لو گے؟ کیونکہ آپ نے اس کی تربیت کر دی ہے بات منوانے کی، اور اس کو تم لاڈ سمجھ رہے ہو، لاڈ۔ یہ نہیں پتا کہ اس کا بیڑا غرق کر رہے ہو، اس بچے کو، اس کا تباہی پھیر دی تم نے اس بچے کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کے لیے حکم کرو، اگر 10 سال کا ہو کے بھی نماز نہ پڑھے تو کیا کرو؟ پھینٹی ہے، پھر 10 سال کے بعد نماز نہ پڑھنے پہ پھینٹی ہے، اور یہ پھینٹی جو ہے یہ اس کی شفقت میں ہے۔ یہ نہیں کہ جو مسجد کاری شروع ہوئی، جو بچوں کو شروع ہوئے تھے، یہ نہیں پھینٹی، وہ تو کوئی درندہ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں جو وہ تو خود قابل قتل ہیں جو بچوں کو اس طرح مار رہے ہیں۔ نہیں، بچے کو یہ خوف ہو کہ مار پڑنی ہے اس بات پہ، اگر میں نے یہ نہ کیا، یہ نہیں کہ انہوں مار کے مار ہی دیتا۔ وہ مدرسوں میں جو کاری بچوں کو اس طرح مارتے ہیں تو اپنے غصے نکال رہے ہوتے ہیں، اپنے غصے، وہ ان کے اندر یہ شفقت نہیں ہوتی کہ یہ یاد نہیں کر رہا، نہیں، انہوں غصہ چڑھ دینا، چھڑنا نہیں۔ اولاد کی تو یہ تربیت ہے کہ اس کو طبیعت کے خلاف کرنا سکھاؤ، اس کو ٹارگٹ دو، تم نے یہ کرنا ہے۔ بھئی ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہمارا کوئی کام ہے دنیا میں، ہم ایسے کھانے پینے کے لیے آئے ہیں کہ کھا پیا اور بک گیا؟ نہیں، ہم بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمایا کرتے تھے، بھائیو میں آج یہ بات کر رہا ہوں آپ سے، میں یہ باتیں کرتا نہیں عام طور پہ، کیونکہ کسی میں سننے کی بھی صلاحیت نہیں کہ سنی لے بات کو، کہتے اور کی گلا کر رہا، سنی نہیں بات، یہ بات وہ کر ہی رہا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ کنتم خیر امت کا جو مطلب ہے کہ تم بہترین امت ہو، کس لیے کہ تمہیں لوگوں کی نفع رسانے کے لیے نکالا ہے، تم دعوت دیتے ہو ایمان کی، لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ وہ فرماتے ہیں جو یہ کام نہیں کر رہا وہ خیر امت میں آتا ہی نہیں، وہ کنتم خیر امت میں آتا ہی نہیں جو یہ کام ہے۔ بھائی
ایک آدمی پولیس میں ہے، تو وہ پولیس میں نہ وردی پہنتا ہے، نہ دفتر جاتا ہے، نہ کوئی کام کرتا ہے، تو پولیس میں کیسے آئے گا؟ وہ کون کیا ہوگا؟ چل، یہ تو اس لیے اس کو بہترین کہا تھا کہ تم یہ کام کرتے ہو۔ اب میں لوگوں کو خیر کیا پہنچاؤں؟ میں تو خود خیر سے خالی ہو گیا ہوں۔ جو ذمہ دار میرے دوستوں، جو ذمہ دار گندم کی کاشت کرنی چھوڑ دے گا، گندم کاشت کرنی چھوڑ دی اس نے کہا کہ میرے گھر میں گندم کافی پڑی ہے، 2-3 سال گندم مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اب میں نے گندم نہیں بیجنی، وہ گندم بیجنی چھوڑ دے، تو کیا نتیجہ نکلے گا اس کا؟ کہ کچھ دن لوگوں کے گھر گندم نہیں جائے گی، پھر آہستہ آہستہ اس کے اپنے گھر سے بھی نکل جائے گی۔ لوگوں کو صرف نقصان نہیں ہوگا، خود بھی اس کا نقصان شروع ہے، خود بھی اب نہیں بیج رہا، اس نے گندم کاشت بند کر دی ہے، تو زیادہ خود بھی اپنے گھر میں گندم ختم ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ مسلمان جب تک لوگوں کو خیر کی بات کہہ رہا تھا، جب تک لوگوں کو برائی سے روک رہا تھا، اچھائی کی دعوت دے رہا تھا، اس وقت تک یہ خود اس پہ قائم تھا۔ جب اس نے کہنا چھوڑ دیا کہ جڑا جتنے لگا انہوں لگا رہنے دو میں نے کی، تو آہستہ 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 خود بھی خیر سے خالی ہو، خود بھی گئی۔ یاد رکھو، جو اذان دے گا نا، جو اذان دینے والا مؤذن ہوتا ہے، مؤذن اذان دینے والا، اذان کیا ہوتی ہے؟ اذان کے بعد کیا دعا ہے؟ اللہم رب ھذہ دعوت تامہ، یہ دعوت کامل ہے، یعنی لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے دعوت کامل ہے اذان۔ تو بڑے غور سے ایک بات سمجھ لو، اپنی عقل کو سامنے رکھ کے یہ بات سمجھو، کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ فلاں جگہ مسجد میں مؤذن اذان دے کے نماز پڑھے بغیر گھر سے رہتے ہی نہیں پڑھتا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ جو اذان دے گا، جو لوگوں کو نماز کی دعوت کے لیے بلائے گا، اللہ سب سے پہلے اس کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے جو لوگوں کو بلائے گا۔ اسی طرح یہ آیت بھی یہ ہے کہ جب یہ امت لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہی تھی تو خود بھی دین پہ قائم تھی، جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیا تو لوگ بھی گئے اور خود بھی گئے، اپنے گھر سے بھی دین، اپنے گھر سے بھی گندم نکل گئی میرے دوستوں، اپنے گھر میں بھی سمجھ نہیں آ رہی کسی کو، پھر اور چیزوں کو انہوں نے مقصد بنا لیا۔ تو میرے دوستوں ایک ٹارگٹ بناؤ کہ میرا ٹارگٹ کیا ہے؟ میں نے جنت حاصل کرنی ہے، جنت کی طرف بڑھو، اس کو سامنے رکھو گے تو پھر سمجھ آئے گی کہ میں نے کرنا کیا ہے، اللہ پھر سمجھائے گا کرنا کیا ہے، کہ میں نے پھر کرنا کیا ہے۔ ہمارا وہ ٹارگٹ ہی نہیں، کسی نے بڑے بچوں کو اٹھ کے ٹارگٹ دیتے ہیں، بڑے زیادہ کہ ٹارگٹ ہمارا کیا ہے بھائی، تم نے ماسٹرز کرنا ہے، وہ ماسٹر تو کر لینا ہے لیکن پھر خود شاگرد بھی نہیں رہتا، کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا